آئی, لیکن اس کو اس کا انٹرویو کروا کے اور وہ لیک کیا جاتا ہے, وہ جو بندوق چلانے والا ہے, ایک دم اس کا انٹرویو لیک کیا جاتا ہے. کون؟ پولیس. ہم پولیس سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, ہمیں پیچھے سے پریشر تھا. آئی جی, وہ آئی جی سے پوچھا جی آپ بتائیے کیسے یہ لیک ہوئی, وہ کہتا ہے جی ہیک ہو گئی. ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے. کون لوگ یہ انٹرسٹڈ تھے ایک دم اس کو بند کروانے؟ وہ جیسی انویسٹیگیشن ہوگی تو پہلے تو پتہ چلے گا یہ بلڈ اپ کس نے کیا اور پھر کس نے کور اپ کرنے کی کوشش کی. تو جب آپ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن, میں کہتا ہوں اس سے بہتر چیز ہی نہیں, لیکن جوڈیشل کمیشن جو سب سے پہلے کام ان کو کرنا چاہیے کہ جو لوگ ایکیوزڈ ہیں اس کے اندر, وہ کیسے ان پوزیشنز پہ بیٹھیں گے جدھر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی. نمبر 2, میں یہ چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن انکوائر کرے ارشد شریف کے اوپر, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ارشد شریف کو کس سے خطرہ تھا. ارشد شریف کی والدہ کو پتہ ہے کہ کس سے ارشد شریف کو خطرہ ہے, اس کے اور صحافیوں کو پتہ ہے کیوں وہ ملک مجبور ہوا چھوڑنے پہ, کیوں وہ دبئی سے آگے جانے پہ مجبور ہوا. اس نے بڑے لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں چیزیں کہ کون لوگ ملوث تھے. اس کے اوپر بھی جو سپریم کورٹ کے اندر جو کمیشن بنائی جائے, اس کی پوری انویسٹیگیشن ہو. تیسری جو سائفر ہے, اب یہ کنٹروورسی چلتی جا رہی ہے. آ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی یہاں تو کوئی سائفر کا تو ڈرامہ تھا. اگر ڈرامہ تھا تو سائفر کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کروا رہے؟ ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے, ہم نے تو آرڈر کر دی تھی کمیشن فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرے. ہم نے تو اسپیکر نے بھجوا دی تھی چیف جسٹس کے پاس انویسٹیگیٹ کریں. تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کسی نے انویسٹیگیشن کروائی؟ کیوں ڈرے ہوئے ہیں انویسٹیگیشن سے؟ کیونکہ آپ جو ساری بات بار بار کہتے ہیں کہ جی ہر قسم کی آتی ہے کہ جی یہ تو آتے رہتے ہیں ایسے سائفر. میں ایک ملک دنیا میں نہیں جانتا جدھر اس طرح کا کوئی سائفر آئے جی ایمبیسڈر کو پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو کیوں نہیں اس کے اوپر آگے بات گئی؟ جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کہہ رہی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے اور ڈیمارش کر رہی ہے, تو آئی ایس پی آر کیوں کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو کوئی ڈرامہ ہوا ہے؟ تو چیف جسٹس صاحب, یہ بڑا سیریس چیز ہے. اس کے اوپر آپ کے پاس سائفر آیا ہوا ہے, یہ ملک کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ نہ سازش ہو جو یہ کہتے ہیں, لیکن جب تک آپ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا کہ مداخلت تھی یا سازش تھی؟ اور چوتھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ کی سب سے شرمناک چیز ہوئی ہے, اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب اور اس جوڈیشل کمیشن بیٹھ کے ضرور انکوائری کریں. پہلے اعظم خان سواتی کو جس طرح انہوں نے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارا, اس نے ہر فورم پہ یہ بولا ہے کہ اس کو پہلے آ کے پکڑ کے مارا صبح کے 3 بجے, پھر اس کو ایجنسیز کے, اور اس نے نام لیا ہے اس کا, یہ ڈرٹی ہیری میجر جنرل فیصل, اس کا نام لیا ہے کہ اس نے اور اس کے بعد آئی ایس آئی کو ہینڈل کیا جو اس کے نیچے تھی, اور اس کو ننگا کر کے مارا, اور ننگا کر کے مار کے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ بتاؤ یہ عمران خان سے بھی یہ ہوگا, اور جب اس کو تکلیف ہو رہی تھی وہ ہنس رہے تھے. ایک یہ شرمناک ہے کہ پاکستان کے سینیٹر کو ایک دوسرے تنقید کر دی. ساری دنیا میں جو پاکستان ایک بنانا ریپبلک کی طرح ایک کمپیئر ہوتا ہے کہ کس طرح کا ملک ہے کہ ایک سینیٹر کو ایک تنقید کے اوپر کیا, باہر تو کوئی نہیں انڈرسٹینڈ کرتا ہے. لیکن جو اس سے بھی شرمناک چیز ہے, جو ساری پاکستانی قوم ہل گئی ہے, وہ ہے جو انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اعظم سواتی کی بیوی کو. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر پوری تحقیقات کریں. وہی لوگ جو کہ وہ یوزول سسپیکٹس جو کور اپ کرنے کے لیے, اب یہ میرا بھی یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کور اپ کر رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی
جعلی ویڈیو ہے جی, وہ کوئی فیک ویڈیو ہے. اعظم سواتی کے پاس اوریجنل وہ آئی ہوئی ہے, جدھر سے وہ بھیجی گئی ہے, جس نمبر سے بھیجی گئی ہے, ان کے پاس وہ پوری وہ ویڈیو ہے جس کے اندر وہ دکھایا جا رہا ہے, اور وہ فیک نہیں ہے. اور اعظم سواتی نے مجھے رات کال کر کے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر وہ وہاں بیٹھ کے احتجاج کریں گے, دھرنا دیں گے, وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ سپریم کورٹ ان کو جسٹس دے. سپریم کورٹ کی لاجز, جوڈیشل لاجز تھی کوئٹہ کے اندر جدھر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے. یہ ساری قوم آج سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. اعظم سواتی نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں باہر دھرنا دے گا, ہمارے سارے پی ٹی آئی کے سینیٹرز اس کے ساتھ بیٹھیں گے, وکلا کے آرگنائزیشنز کے لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہے, وہ آپ آ کے وہاں بیٹھیں اور ڈیمانڈ کریں کہ یہ ملک ہمارا اگر یعنی کدھر گرتا جا رہا ہے, کہ اس انتہا کے اوپر پہنچ گئے یہاں لوگ بلیک میل کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے. یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی لائن سے ہٹے گا تو اس کو بلیک میل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز سامنے کر دیں گی. اس انتہا پہ بھی کوئی نہیں سوچتا تھا وہ گر جائیں گے کہ میاں بیوی کی ویڈیو بنا کے انہوں نے اس کی بیوی کو بھیج دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہر ملک کی تاریخ میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ آ جاتا ہے. یہ وہ مومنٹ آ گیا پاکستان میں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سارا جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے, جو ہمارا انصاف کا نظام ہے, اس کی پوری ایک کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے. اگر اس نے اپنی عزت کروانی ہے پاکستان میں تو اس کو اب کھڑا ہونا پڑے گا کمزور کے ساتھ, رول آف لا امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک یہاں جو مرضی کر لیں, کہ ایک کوئی آفیسر بیٹھا ہوا ہے ISI کا, وہ اس طرح کی نیچ حرکتیں کرے اور اس کو ہاتھ بھی نہ کوئی اس کو کہے تو وہ ISPR کہہ دے کہ جی فوج کی توہین کر دی ہے, اس کو کچھ اور کوئی